بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقدار حکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات سیاست کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے, کیا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے سیاسی میدان میں, معاشی میدان میں, یہ تو ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں. اس پر جانے سے پہلے, مین خبر پر جانے سے پہلے ذرا پاکستان کی حالت زار اس وقت کیا ہے, کیونکہ ہمارے تمام کے تمام جو ریاستی اور حکومتی مشینری اور ادارے ہیں ان کا فوکس تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ ایک مجرم کو محرم کیسے بنانا ہے. ایک سیاسی حلالہ نکل رہا ہے اور سیاسی حلالے کے بعد وہ مجرم جو ہے دوبارہ سے محرم بن جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی حلالے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں, وہ پھر نہ نگلے جاتے ہیں نہ اگلے جاتے ہیں. اس طرح کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی, جلد بدیر لیکن ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک گھر 4 دفعہ اجڑ چکا ہو اور 4 دفعہ سیاسی حلالہ کر کے اس کو واپس لایا جائے اور اس کو دوبارہ منقوہ بنانے کی کوشش کی جائے تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ پھر گھر بسنے والا ہے نہیں, کیونکہ انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے جو کہ ماضی میں کیا ہے. اگر 3 دفعہ 4 دفعہ گھر نہیں بس چکا تو پھر 5ویں دفعہ بھی یہ نہیں بسے گا. یہ ہے معاملہ اور یہ ہے میرا خیال ہے کہ چیزیں اسی طرف جائیں گی, کیونکہ سارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی کچھ عرصہ پہلے تک, بلکہ ہر معاملے پہ کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے, مساق معیشت, یہ معیشت وہ معیشت. لیکن جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے وہی اس وقت مسیحا, انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہی مسیحا ہیں اور انہیں مسیحا کے طور پہ قبول کر لیں. اس وقت صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان کی ایک واحد اکلوتی جو ہے ایئر لائن تھی, اور اس ایئر لائن کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اس کی اچھی خاصی پراپرٹیز ہیں اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی, اور ملینز میں نہیں بلینز میں ہیں, اور بلینز بھی ڈالرز میں, بلینز ڈالرز میں ان کی پراپرٹی ہیں. اس پہ سب کی رال ٹپک رہی ہے اور نگراں حکومت اس کو تیزی سے سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ PIA کو مزید خسارے میں ڈالا جا رہا ہے, مزید اس کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے تاکہ سستے سے سستے اونے پونے قیمت میں یہ جائے, اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں بس وہ مل جائیں. وہ اسلام آباد میں بھی ہیں, وہ کراچی میں بھی ہیں, وہ فرانس میں بھی ہیں, وہ امریکہ میں بھی ہیں. بڑی جاندار قسم کی پراپرٹیز ہیں اور بڑے مشہور و معروف ہوٹل ہیں, تو ان پہ نظر ہے. تو یہ بڑے طویل عرصے سے ہو رہا ہے. تو اس پہ خاص طور پہ جو کابینہ شہباز کابینہ کے جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ شہباز شریف صاحب میں آ گئے, کابینہ میں آ گئے, اور وہی اس وقت کاکڑ کابینہ میں شامل ہیں, اور وہ ہیں فواد صاحب. وہ اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, وہ اس پروسیس کو تیزی سے لے کے جا رہے ہیں. لیکن PIA میں اس وقت یہ ہے کہ جہاز نہیں اڑ پا رہے, کیونکہ ایندھن نہیں ہے. ایندھن اس لیے نہیں ہے کہ ایون PSO پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے وہ بھی ایندھن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. اربوں روپے کے وہ خسارے میں جا رہے ہیں, مزید ان کو خسارے میں ڈالنا ہے. لہٰذا اگر فار ایگزامپل 50 فلائٹس ہیں ڈیلی کی, تو ان میں سے بمشکل 4-5 اڑان بھرتی ہیں, باقی سب چھٹی. اور لوگ جو ہیں مسافر جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالنگ گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. PIA کا عملہ بیچارہ کیا کرے. یہ تو ہے PIA کی صورتحال, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موٹو یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, نگراں حکومت کا بھی, نگراں حکومت کے لانے والوں کا بھی, اور مجرم کو محرم کا درجہ دینے کی کوشش کرنے والوں کا بھی. سب کا یہی ہے کہ ہم نے مجرم کو محرم سے کر کے تو ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے. لیکن معیشت کا حال میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس لیے جو ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہوا ہے اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس میں غربت میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اس میں مہنگائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, وہ سب کا سب ادھر ہی ہے. پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں کم ہوئی لیکن مہنگائی وہیں کی وہیں بلکہ اوپر جا رہی ہے, اور نہ صرف مہنگائی بلکہ غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے پیٹرولیم پرائسز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور بجلی کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جا چکی ہیں, اپروول ہو چکی ہے. اور اگلے جو بل آنے ہیں, کیونکہ 1 اکتوبر سے اپروول ہو گئی ہے, اگلے جو بل آنے ہیں, میں نے پوچھا ایکسپرٹ سے, میں نے کہا سادہ زبان میں بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, یہ جو مختلف جو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی سادہ زبان میں یہ ہے کہ جس کا بل آتا تھا نا 400 اور 500, اس کا بل آئے گا 4000.
انہوں نے سادہ سٹوری بتائی ہے. انہوں نے کہا جی 400 سے 4000 کا بل آئے گا اور جس کا 4000 آتا تھا وہ 40,000 روپے پہ چلا جائے گا. تو یہ ایک نیا آپ کو مل رہا ہے تحفہ. اس کی وجہ کہ سب کو ادھر لگایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے. اور دوسری جانب یہ تو پرائورٹیز بتا رہا ہوں کہ ہمارے پرائورٹیز کیا پرائورٹیز یہ ہیں کہ آپ نے عمران خان کو کنارے لگانا ہے, ان کو فارغ کرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ہی شہریوں کو اٹھانا ہے, ان کی چادر چار دیواری کو پامال کرنا ہے, ان کی حرمت کو پامال کرنا ہے, ان کی بے توقیری کرنا ہے. یہ سب کا سب چل رہا ہے. اور نگراں ساری کی ساری نگراں حکومتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ پنجاب, خیبر پختونخوا اور مرکز, یہ تینوں بالکل عبادت سمجھ کے خدا نخواستہ یہ سب کام کر رہے ہیں. اور اتنا کر رہے ہیں, اس حد تک کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مریم صاحبہ خوش ہو جائیں, نواز شریف صاحب خوش ہو جائیں اور ان کو واپس لایا جا سکے. تو یہ تو ہے ایکچوئل مہنگائی اور یہ ساری اکانومی سے کتنی دلچسپی ہے, کیونکہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. اور ریکوڈک پہ بھی نظر ہے, وہ آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں. ریکوڈک $25 ارب سعودی عرب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ لے لیں اور $25 ارب کسی اور کو دے دیں گے. تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی ابھی پائپ لائن میں. یہ تو معاملہ شروع ہو گیا اسرائیل اور فلسطین کا, تو اس لیے ادھر ذرا تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہوا ہے. اب آ جائیں پولیٹیکلی کیا کر رہے ہیں مخالفین کے ساتھ. شیخ رشید صاحب 40 دن کا چلہ کاٹ کے آئے اور ان سے انٹرویو کروایا گیا, اور اس دوران کچھ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اس کا بھی چرچا رہا. اس وقت شاید کسی نے نہیں مانا کہ کوئی ہے, تو وہ ابھی ایک ہی دن بازار میں نکلے تھے اپنی پنڈی کی گلیوں میں اور اپنے حلقے میں گئے ہیں ایک ہی دن, لیکن اس کے بعد پھر وہ نہیں جا سکے اور وہ وہاں سے چلے گئے سیدھا ہاسپٹل, اور ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج. تو یہ سچویشن ہے اور RIC راول ایمرجنسی میں ان کو لے جایا گیا ہے اور وہیں پہ داخل کر لیا گیا. تو ان پہ کیا پریشر تھا, ان پہ کیا پریشر ڈالا گیا, کس حد تک پریشر ڈالا گیا, کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بھی کسی پہ اس کی سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, لیکن چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ تو رب العالمین ہیں, اس لیے وہ تو اتنا نہیں بوجھ ڈالتے, جو وہ تو انصاف کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے, بلکہ وہ اس حد تک کر رہے ہیں. صداقت عباسی صاحب, عثمان ڈار صاحب ہمارے سامنے, ان کی حالت زار ہمارے سامنے ہے اور وہ اس کے بعد نظر نہیں آئے, شریف آدمی وہ نظر نہیں آئے. اسی طریقے سے باقی خواتین و حضرات کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے. اور اندلیب عباس جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے انہوں نے جوائن کر لی استحکام پاکستان پارٹی, اور وہ اسی گاڑی میں تھی, اور جس گاڑی کے اندر خدیجہ شاہ بیٹھی تھی اسی گاڑی کے باہر چھت پہ کھڑی تھی اندلیب عباس. تو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی اور وہ نامزد ملزم بھی ہیں. ان کو تو بری ذمہ اب وہ ہو جائیں گی کیونکہ وہ تو دھل گئیں اور انہوں نے تو اپنی جان چھڑوا لی. انہوں نے کہا کہ یہی طریقہ ہے اپنی عزت بچانے کا. لیکن خدیجہ شاہ ابھی تک جیل میں ہیں اور ان کی ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا, اور وہ یہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا کہ سولینس کا ٹرائل نہیں ہوگا فوجی عدالتوں میں, وہ غیر آئینی قرار دے دیا. اور اس کا نگراں حکومت نقوی حکومت نے کیا حل نکالا, نقوی حکومت نے فوراً جیل ٹرائل کا حکم کر دیا کہ ان سب کا جیل ٹرائل ہوگا, یعنی کہ ان کو باہر لایا ہی نہیں جائے گا, وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے. اور پچھلے کچھ 6 مہینے سے اندر ہیں اور مزید جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر سزائیں سنائی جائیں گی وہ اس وقت تک اندر ہی رہیں گے. ان کو ہم نے آزاد سانس نہیں لینے دینا. یہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش, اور ان کے مقدمات اب بجائے اس کے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے, ان کا کھلی عدالتوں میں مقدمات چلیں اور ان کے مقدمات بھی جیل میں ہی ہوں گے. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی. اور اس کے بعد آگے شیخ رشید صاحب کا آپ کو میں بتا چکا ہوں. ایک خبر ہے جناب کہ چودھری پرویز الہی صاحب اپیئر ہوئے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بتا دیا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ پہلے چھوٹا منڈیلا آیا, پھر بڑا منڈیلا آ گیا, اور بڑا منڈیلا آ کے کہہ رہا ہے کہ اب وہ معیشت کو ٹھیک کرے گا, اور چھوٹے منڈیلے نے پہلے معیشت کو تباہ برباد کر دیا اور اب بڑا منڈیلا تباہ و برباد کرے گا. تو وہ بھی انہوں نے یہ ایک بات انہوں نے واضح طور پر کہہ دی, اور یہ میری بات بالکل صحیح ہے کہ
یہ جو جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ الیکشن ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پہ کر کے الیکشن ہم کر لیں گے۔ اب تو نمبرز بھی گھومنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب وقت آئے گا اور میدان سجے گا تو تب پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ فی الحال تو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، انجوائمنٹ چل رہی ہے، اور اس وقت عالم یہ ہے پاکستان کی بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارے کام ہماری پرائورٹیز نہیں ہے نا، پاکستان کی اکانومی ہماری پرائورٹی نہیں ہے۔ ہماری پرائورٹی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہم نے پی ایچ ڈی نہیں بلکہ پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، پولیٹیکل مینوورنگ میں، الیکشن دھاندلی میں، قبل از الیکشن دھاندلی، آفٹر الیکشن پولنگ ڈے پہ دھاندلی، پھر بعد میں دھاندلی، یہ سارے میں ہم نے ایکسپرٹیز ہماری ہیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی پہ ہی اس وقت سارا کام ہو رہا ہے، اور اتنا مائنیوٹلی ہو رہا ہے کہ کہیں سے 2-4 ووٹ آگے پیچھے کرنے سے، 200 ووٹ آگے کرنے سے، 500 ووٹ ایک ایک حلقے کو دیکھا جا رہا ہے، اور اتنا مائنیوٹلی دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا وہاں سے پتہ کریں جی فلاں حلقے میں کس کے کون سی برادری ہیں، کوئی 150 برادری ہے تو ہاں ٹھیک ہے، 150 برادریوں کو ٹچ کیا جائے، کسی کے 5000 ووٹ ہیں، کسی کے 2000 ہیں، کسی کے 4000 ہیں، ہاں ان سب کو اکٹھا کر لو، ان کو مینج کریں، کوئی 10-12 ہزار ووٹ کا کریں جی، اس حلقے سے 10-12 ہزار ووٹ کا کوئی بندوبست کریں، اس کو یہ کر دیں، اس کو وہ کر دیں۔ یہ اس حد تک پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان ہو رہا ہے برباد، اور نہ صرف برباد ہو رہا ہے بلکہ نعوذ باللہ اس میں فرسٹریشن بہت ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگوں کا یقین اٹھ گیا ہے، اور رول آف لا تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب نظام انصاف پہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اعتقاد بھی، اعتماد بھی، سب کچھ بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب آپ سزا یافتہ مجرم کو جیل سے نکال کے بیرون ملک بھیجیں گے، اور پھر وہ 4 ہفتے کے لیے جائے گا، اور پھر 4 سال کے بعد واپس آئے گا، اور اس کو دوبارہ جیل نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اس کے سامنے پورے کا پورا سسٹم جو ہے، پورے کا پورا ریاستی ادارے، اور جن پہ وہ ادارے جن کی وجہ سے، جن پہ مان تھا پاکستان کے عوام کو کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کمپرومائز کریں گے، وہ جب کمپرومائز کرنے لگیں وہ لوگ اور وہ ادارے، تو پھر اعتقاد اور اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اب اعتبار نہیں رہا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگل کا قانون ہے اور یہاں پہ کبھی انصاف ہو ہی نہیں سکے گا۔ یہ میں خاص طور پہ اپنی جوڈیشری سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری خاص طور پہ تھوڑا سا ہمت پکڑے، اور ہمت پکڑ کے ان امور پہ کام کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ کل جب ساری ملک کے میڈیا میں اور عالمی ذرائع ابلاغ نے جب یہ دیکھا کہ ایک سزا یافتہ مجرم سے یہ پوچھا جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں عدالت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے کندھے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، کیونکہ اس وقت چل رہا ہے فلسطین کا معاملہ، اور اتنے ہمیں غیر متعلق کر دیا گیا ہے، ہم نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے، ہمیں ٹوٹے پھوٹے منہ سے کسی ترقی پذیر ملک کے کسی سربراہ کا، کسی وزیر خارجہ کا بھی فون نہیں آیا کہ جناب بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اور آپ واحد اسلامی جوہری طاقت ہیں، اور آپ بڑا طاقتور، بڑی فوج ہے آپ کے پاس، تو آپ آئیں اس مسئلے پہ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہماری معاونت کریں، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی، یہ ہے ہماری داخلہ پالیسی، یہ ہے ہماری سیاسی پالیسی، یہ ہے ہماری معاشی پالیسی۔ ہر جگہ پہ نوست ٹپک رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔